السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ہمارے پاس بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، اس میں سے ایک مسکنسیپشن غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کوئی امیر آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے۔ یا کبھی کبھی ہم یہ کمپلین کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن دیکھو اللہ نے اس کو پھر بھی کتنا عطا کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کے ان سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ سورہ کہف میں موجود ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ سورہ کہف میں اتنے موتی چھپے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر باضابطہ ہم ایک سیریز کریں تو وہ بھی کم ہوگی۔ آپ میں سے ایک بھائی نے کہا کہ سر اس پر ایک سیریز کریں، تو اسی سیریز کے ضمن میں ہم مختلف ڈیلی لائف مسائل کو سورہ کہف سے پہلے بھی دیکھتے آئے۔ اسپیشلی برزخ کی سیریز میں ہم نے سورہ الکہف سے بہت سارے مسائل کے حل تلاش کر کے آپ کے سامنے اس چینل کے اوپر رکھے ہیں، اور اب ہم اور مختلف آپ کے سوالوں کے جوابات بھی سورہ الکہف سے ہی دے رہے ہیں۔ سورہ الکہف میں دو دوستوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کبھی آپ نے اس واقعے کو غور سے سنا، پڑھا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، انہیں دو آدمیوں کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے وہ سناؤ، ان کے سامنے ان کا حال بیان کرو۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ان میں سے ایک آدمی کا حال یہ تھا کہ ہم نے انگوروں کے دو باغ اسے عطا فرمائے تھے، اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا تھا، اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی تھی۔ یعنی اللہ نے اسے انگور بھی دیے تھے، اسے کھجور بھی دیے تھے، اسے کھیت بھی دیے تھے۔ بہت ویل آف تھا، بڑا رچ تھا، بہت ساری اس کے پاس ویلتھ بھی تھی اور ایسٹس بھی تھے، زمیندار آدمی تھا، خوشحال آدمی تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دیے اور اس میں سے کچھ کمی نہ کی۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے کسی بھی کھیت میں کوئی کمی واقع ہو جائے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کھیت پھلتے پھولتے تھے، زیادہ پیداوار دیتے تھے، اس کی ویلتھ میں، اس کی ایسٹس میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا اس کے اوپر، نہ اس سے کوئی شے لے لی، نہ کوئی اس کے اندر کمی بیشی کی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور اسے اتنا نوازا کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کر دی۔ لیکن اس شخص کا حال کیا تھا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس آدمی کے پاس پھل تھے، اور ایک دن اس کا دوست اس سے ملنے آیا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ انا اکثر منکا مالا واعز نفرا، وہ کہنے لگا اپنے دوست سے غرور و تکبر میں آ کے، فخر سے باتیں کرتا ہوا، اس سے بیان کر رہا تھا، ڈینگے مار رہا تھا، جو اللہ نے اس پہ انعامات کیے، جو عنایتیں دیں، اس کو فخر سے، غرور و تکبر سے بیان کرنے لگا، اور کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، اور با اعتبار افراد کے میرے پاس زیادہ بڑا جتھا ہے، جماعت ہے، زیادہ اولاد ہے، بڑی فیملی ہے، میں ہر لحاظ سے تجھ سے بہتر ہوں۔ ڈینگے مار رہا تھا، غرور کر رہا تھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں گیا حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ اب یہاں پر علماء کرام نے بیان کیا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اپنے باغ میں داخل کیا، تو یہاں سے اس کافر کی غافلانہ باتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ باغات کا مالک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے، جو اس کا ایک مسلمان دوست تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ باغ میں لے گیا، وہاں اسے فخریہ طور پر ہر طرف لے کے پھرا، اور مسلمان کو ہر چیز دکھائی، اور باغ کی زینت و زیبائش اور رونق و بہار دیکھ کر مغرور بھی ہوا، اور کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں یہ نہیں گمان کرتا کہ یہ باغ، اتنی رونقیں، اتنی نعمتیں کبھی ختم ہوں گی،
تو نے میرا باغ دیکھا ہے؟ کھجور ہیں، انگور ہیں، کھیت ہے، پانی ہے، ایسی کیا شے نہیں ہے میرے پاس؟ بھئی پانی چاہیے ہوتا ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز باغوں کو، وہ ہے میرے پاس۔ نہر اللہ نے جاری کر، اللہ نے نہیں بلکہ نہر جاری کر دی ہے کہتا ہے۔ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں نا، کفر میں پڑا ہوا تھا، غرور و تکبر میں پڑا ہوا تھا، اور ظاہری زیبائش دے کے کہنے لگا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ باغ کبھی فنا ہوگا، یعنی ساری عمر مجھے پھل دیتا رہے گا۔ یہ تفسیر خازن سے میں نے آپ کو کچھ تفصیل بتائی ہے اس کی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک تو کافر تھا کیونکہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہر شے ہمیشہ رہے گی، اور دوسرا ناشکرا اور متکبر بھی تھا۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی دولت نے اسے غافل کر کے بہت بڑا مجرم بنا دیا تھا۔ یہ آپ کو یہ ساری تمہید سے کیوں سمجھا رہا ہوں میں؟ دیکھیں نا، کفار بھی اس طرح کی باتیں آج کے دور میں کرتے نظر آتے ہیں، فاسق و فاجر بھی، منکر خدا بھی۔ اسی طرح کچھ لوگ جو مسلمان ہونے کا چغے تو پہن لیتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو ڈینائی کرتے، نہیں میں سیلف میڈ ہوں، میں نے سارا کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، جو بھی کچھ ہے وہ میرا ہے، میں نے اپنے بلبوتے پہ بنایا ہے۔ تو کہنے لگا وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ایسے ہے نا، بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، سبسکرائبرز کیا ان کو مل گئے ہیں، ویورشپ کیا مل گئی ہے، وہ کسی کو مانتے ہی نہیں۔ کوئی ایگنوسٹکس ہوئے ہوئے ہیں، کوئی نیچرلسٹک ہوئے ہوئے ہیں، کوئی ایتھیسٹ ہوئے، عجیب معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا گمان نہیں کرتا کہ میں قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور سنو، اگر قیامت ہوئی بھی اور کوئی خدا کا کانسیپٹ ہے بھی اور میں خدا کے سامنے حاضر ہوا بھی تو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو سن لے، اگر رب کی طرف لوٹایا بھی گیا نا تو اس سے ضرور کوئی بہتر چیز ہی پاؤں گا۔ کہ تو نے میرا اسٹیٹس نہیں دیکھا، میری ویلیو نہیں دیکھی، تو کیا خیال کرتا ہے کہ دنیا میں اس اسٹیٹس کا آدمی اگر قیامت ہوئی بھی، رب کا کوئی ہے بھی، اس کے پاس کبھی گیا بھی، تو جس کو اتنا بڑا اسٹیٹس ہے اس کو وہاں اسٹیٹس نہیں ملے گا؟ کمال کرتے ہو تم ہیں۔ اب اس کا دوست اس کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا جو مسلمان تھا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس کی فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس خدائے بزرگ و برتر کو نہیں مانتا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس مٹی جس پہ تو کھڑا ہوا ہے، جس میں تو چیزوں کو اگاتا ہے، یہ جو پھل پھول تجھے مل رہے ہیں، جس پہ تو غرور و تکبر کر رہا ہے، اسی مٹی سے تیری بھی تو تخلیق ہوئی ہے، تو کس بات پہ غرور کر رہا ہے؟ کس بات پہ غرور کر رہا ہے؟ سن، پہلے آدم کی تخلیق کے بارے میں دوست نے بتایا کہ آدم اصل میں آدم تراب سے بنائے گئے تھے علیہ السلام، پھر تجھے ان کی اولاد میں رکھا اور تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ من نطفۃ، نطفے سے، ایک پانی سے، قطرے سے، جسے کپڑے پہ لگ جائے تو گھن آتی ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس سے تو پیدا ہوا ہے۔ ثم سواک رجلا، اور اس پروردگار نے تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا۔ چاہتا تو اپاہج بھی ہو سکتا تھا، تو اندھا، کانا، لولا، بہرا، لنگڑا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، پاگل ہوتا، دیوانہ ہوتا، تجھے کوئی سنڈروم ہو جاتے، کوئی کمی بیشی تجھ میں ہو جاتی، لیکن نہیں، اس نے تجھے پورا صحیح مرد بنا دیا۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ میں تیرے جیسے ڈینگے نہیں مارتا، نہ میں اپنی غربت کی وجہ سے، جو تو مجھے غریب ہونے کا تانا دے رہا ہے نا کہ تجھے ایمان لا کے ملا کیا، مجھے دیکھ، نہ میرے پاس ایمان ہے، نہ میرے پاس کوئی خدا کو مانتا ہوں، لیکن دیکھ میرے پاس تو دنیا کی ہر شے ہے۔ تو سن، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو یہ کہتا کہ یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا۔ تو نے اپنی تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہیں کی؟ حق تو یہی تھا کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی۔ ہاں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ ساری قوت اللہ کی مدد سے ہی ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، تو یہ دیکھتا ہے
کہ میں تیرے مقابلے میں مال میں بھی کم ہوں، اولاد میں، جتھے جماعت میں بھی کم ہوں، ہے یہ تو ظاہر داری اپنی جو بیان کر رہا ہے، یہاں سے مسلمان اور کافر کا فرق واضح ہو رہا ہے اس آیت سے، کہ کافر اپنے مال و دولت اور کامیابی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان اپنی ہر کامیابی کو اللہ کے فضل و کرم کی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہی توکل ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن نتیجہ اس کی توقع اللہ سے کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائیں اس اگلی آیہ مبارکہ کی طرف. تو کہتا ہے تو قریب ہے فعسا ربی، کہ جو میرا رب ہے، ان یؤتینی خیرا من جنتک، وہ وقت بھی آ سکتا ہے اللہ نے چاہتی ہے مجھے اللہ تجھ سے زیادہ عطا کر دے، میں تجھ سے زیادہ بہتر حال میں ہو جاؤں. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تیرے باغ پر آسمان سے ایسی بجلیاں گرا دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کے رہ جائے، جل جائے تیرا باغ. ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے نا، لائٹننگ ہوتی ہے، لائٹننگ گراؤنڈ پہ اسٹرائک کرتی ہے، فائر کرتی ہے، کسی درخت کے اوپر ہو سکتا ہے بجلی گر جائے، آگ لگ جائے کہ تیرا سارا باغ جل جائے، پھر تو کیا کرے گا؟ او یصبح ماؤہا غورا، یا تیرا جو نہر بہہ رہی ہے نا، کیونکہ اور تو کوئی پانی کا کہیں انتظام ہے نہیں، تو نہر کے اوپر بیٹھا ہے، تیری نہر ہی خشک ہو گئی تو کیا کرے گا؟ او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، باغ کا پانی زمین میں دھس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو وہ ان اخراجات پر اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس باغ میں خرچ کیے تھے. اللہ اکبر. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھل گھیر لیے گئے سے کیا مراد ہے؟ اس کافر کے باغ پر عذاب آ گیا، اور باغ کے ساتھ ساتھ اس کا دیگر ہر طرح کا مال، اسباب، پھل سب ہلاک کر دیے گئے، اور باغ بالکل ویران ہو گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور باغ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گرا ہوا تھا، اور وہ مالک کہہ رہا تھا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو میں نے شریک نہ کیا ہوتا. کسی کو شریک نہ کیا ہوتا سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے تئیں، اپنے غرور و تکبر میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا، اور رب کا منکر ہو گیا، قیامت کا منکر ہو گیا. تو اس نے گویا رب کے ساتھ شریک کیا، اس نے شرک کیا، اس نے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. وہ اپنے آپ کو الہ سمجھ بیٹھا تھا کہ سب کچھ، یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے، میں ہی ان کا کرنے والا ہوں. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. پھر آخرت کا انکار کیا کہ میں تو کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہوں، تو شرک کا مرتکب ہوا. اور اس کے بعد وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا. تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ ہنالک کیا پتہ چلا؟ الولایۃ للہ الحق، کہ تمام اختیار سچے اللہ کا ہے. یہ پتہ چلا. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ سب سے بہتر ثواب دینے والا ہے اور سب سے اچھا انجام عطا کرنے والا ہے. تو آیت کے آخر میں مورل آف دا سٹوری ہے کہ اس واقعے کا سبب ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے اور ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہیں. وہی چاہے تو پھلوں سے لدے ہوئے درخت جو ہیں وہ ختم کر دے، اور چاہے تو ان کے پھل اور بڑھا دے. تو معلوم کیا ہوا کہ ظاہری اسباب میں پھلنے پھولنے والے لوگ ضروری نہیں کہ حق پر بھی ہوں یا رب تعالیٰ کے پیارے ہوں. اسی طرح وہ جو کسی آزمائش میں ہوں، ضروری نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے بھی آزمائش میں آتے ہیں، اس سے ان کے درجات اور بلند ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ پھر انہیں اور عطا فرماتا ہے. دیکھیں نا، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت دیا،
پھر انہوں نے صبر کیا اس موقع پر، اس مقام پر جہاں سب کچھ لے لیا، پھر جب واپس کیا تو پہلے سے زیادہ عطا فرمایا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو اس لیے یہ جو سوال ذہنوں میں آتے ہیں نا کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، شاید اللہ اس سے خوش ہے اور ہمارے پاس کمی ہے تو ہم سے ناراض ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر رکھ کر آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ رب کس سے خوش ہے، کس سے ناراض ہے۔ جس سے خوش ہے اس کے پاس پیسے ہیں، جس سے خوش نہیں ہے اس کو غریب بنا دیا۔ نہ یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں، اللہ کے ہاں یہ پیمانے نہیں ہیں۔ اگر ایسے ہوتے تو اللہ کا کوئی نبی بادشاہ ہی نہ ہوتا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے نا۔ اللہ کا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کو مصر میں اس مقام پر نہ بٹھاتا جہاں بٹھا دیا۔ اتنی بڑی مصر کی فوج حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتحت نہ ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح پروان نہ چڑھتے اگر یہ معاملے ایسے ہوتے جیسا کہ آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہیں معاملے۔ زندگی ہے، اوپر نیچے چلتا رہتا ہے، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کام کے لیے اللہ تیار کرتا ہے، کبھی کسی کام کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن بندے کا کام ہے محنت کرتے رہنا۔ لیکن نتیجے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، نتیجے دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ پھر جب وہ کسی نتیجے کو دے دے تمہاری محنت کے بعد تو اس پہ صبر اور شکر کرو، لیکن ڈس ہارٹنڈ ہو کے محنت کرنا نہ چھوڑو کہ الیس للانسان الا ما سعی۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ اب پانا جو ہے اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ کوئی ابھی تیار نہیں ہوا ہوتا، محنت اچھی ہوتی ہے لیکن ابھی وہ تیاری نہیں ہوئی ہوتی اس کی، اس مقام کے لیے جس کے لیے اللہ نے اسے تخلیق فرمایا۔ محنت کر کے پھر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے۔ کوئی طریقے کی محنت کر کے پہنچتا ہے، کوئی طریقے سے محنت کر کے پہنچتا ہے، لیکن محنت کرنی نہیں چھوڑنی، نا امیدی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ 17-18 منٹ جو لگے ہیں اس سے آپ کو بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی، اور سورہ کہف کے اس واقعے کا ایک اینگل دیا ہے میں نے آپ کو کہ ایک آدمی ہے جو کفر و شرک میں مبتلا ہے، اس کے پاس تمام نعمتیں ہیں دنیا کی، پھر وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو صرف کافر تھا نا، انکاری تھا، اب تکبر بھی آ گیا ہے اس میں۔ جب غرور و تکبر، کافر، یہ سارا کچھ ایک ساتھ مل جائے نا تو پھر تباہ کاریاں آتی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو تباہ کر کے اسے مثال بنا دیا۔ تو وہ شخص جو اس سے بظاہر مال و دولت میں کم تھا، اب یہ اس سے بھی نیچے گر گیا۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ہے نا، دو لائنیں ہیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے۔ اب چھوٹی لائن بڑی لائن سے بڑی ایسے بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ بڑی لائن جو ہے اس کا کچھ حصہ مٹ جائے، اور وہ چھوٹی سے بھی چھوٹی ہو جائے تو چھوٹی بڑی ہو گئی، اور کبھی چھوٹی لمبی ہو کے بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہے ان لکیروں کو بڑا کر دے۔ بے شک وہی ہے جو کرتا ہے، اور وہی ہے ہر شے پہ قادر، وہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سے مانگتے رہو، محنت کرتے رہو، صبر و شکر کے ساتھ زندگی کو گزارتے رہو، اور اللہ بہت عطا کر دے تو بھی عاجزی اور انکساری کرو، اور کمی ہو تو بھی عاجزی اور انکساری کرو، کیونکہ ہمارا کام ہے اللہ کے بندے بن کے رہنا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ کبھی وہ چاہے نواز دے یہاں پہ ظاہری طور پر، یا چاہے آخرت میں نواز دے، یا چاہے دونوں جگہ نواز دے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سب سے بڑا نوازنا اللہ کی رضا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔